خدا کا شکر، خدا کے نام کی تعریف ہو آج کے مقصد دن کے لیے کہ خدا نے آج ہم سبوں کو اس لائق بنایا کہ آج ہم اس کے دکھوں کو ایک دفعہ پھر دہرا سکے، یاد کر سکے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے دکھ برداشت کیے اور کس کس طرح سے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے، جو کلمات نکلے، ہر کلمے کی آگے میں آپ نے سنا کہ کس طور سے خدا یسوع مسیح نے اس جگہ پہ بڑے درد میں، بڑی مصیبت میں، بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اس نے جاتے جاتے بھی سبق موضوع باتیں کہی۔ اور آج جو مجھے کلمہ دیا گیا ہے وہ ہے چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ تمام ہوا اس کلمے کا مطلب ہے یعنی فتح مندی کا کلمہ، رہائی کا کلمہ، کامیابی کا کلمہ، کامرانی کا کلمہ۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کلمات جب خدا نے اپنے زبان سے ادا کیے تو ہر کلمے کے اندر ایک درد، ایک دکھ، ایک پریشانی اور ایک تکلیف تھی، لیکن اس کلمے کے اندر ایک فتح مندی کا مظاہرہ خدا یسوع مسیح نے کیا۔ یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ خدا نے اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے ہر چیز پہ، ہر کام پہ فتح پائی۔ بے شک ابلیس نے بڑی کوشش کی اسے ہرانے کی، گرانے کی، مارنے کی، دھمکانے کی، لیکن اس کے باوجود خدا یسوع مسیح نے فتح پائی۔ کیسے فتح پائی؟ اس نے کہا اے موت میرا ڈر کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ اور یہ سچ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس درد میں بھی، اس تکلیف میں بھی نہ اپنے آپ کو ہرایا، نہ اس نے اپنے آپ کو بس کیا، بلکہ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے موت تیرا ڈر کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ آج خدا فرماتا ہے کہ موت ہمارے لیے نہیں، کیونکہ وہ زندگی کا خدا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم باغ عدن سے نکالا گیا تو خدا باپ سے اس کی علیحدگی ہو گئی، وہ علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا، اور خدا کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، باپ کو پھر سے اپنے لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے، آدم کو اپنے واپس گھر لانے کے لیے۔ اور اس نے جب بیٹے کو بھیجا تو بیٹے کے سبب جو کام کیے، جو کام خدا نے اس کو کرنے کے لیے دیا، وہ ایک بہت بڑا مشن تھا، وہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اس زمین پہ رہ کے خدا نے کیا۔ اور جب صلیب پہ چڑھا تو جاتے جاتے بھی خدا نے یہ الفاظ بولے کہ تمام ہوا۔ یہ الفاظ بولنے کے لیے کیوں خدا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ کیوں یسوع نے یہ الفاظ بولے؟ کیونکہ باپ نے اس کے سپورٹ ایک بہت بڑا مشن لگایا تھا، ایک بہت بڑا کام اس کے سپورٹ کیا تھا، کیونکہ باپ نہیں چاہتا تھا کہ میری آدم سے علیحدگی رہے، آدم اس سے جدا رہے، انسان جو ہے وہ مجھ سے دور رہے، کیونکہ خدا باپ جو ہے وہ انسان سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ وہ انسان کو کھونا نہیں چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر جان بچ جائے۔ آج ایک راز باز کے لیے بھی کوئی جان نہیں دیتا، لیکن ہمارے خدا نے گناہ گاروں کے لیے اپنی جان کو دیا۔ اور جب یہ علیحدگی تھی تو باغ عدن سے آدم کو نکالا گیا اور ایک بڑی جدائی جو ہے باپ کے درمیان تھی۔ اور یہاں پہ خدا یسوع نے اپنی جان دے کر وہاں پہ صلیب پہ چڑھ کر اس نے کہا کہ مجھے اس آدم کو واپس لانا ضرور ہے، کیونکہ یہ جدائی کی دیوار گرانے کے لیے اس نے کہا تمام ہوا۔ اس نے سارے وہ کام کر لیے جو باپ نے اس کے سپورٹ کیے تھے، جو اس نے باپ کو آدم سے بلانے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر یہ ثابت کیا کہ وہ انسان سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اور اس پیار کا تقاضا یہ تھا کہ صلیبی موت یسوع کو برداشت کرنی پڑی، صلیبی موت یسوع کو برداشت کرنی پڑی۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ دیکھ باپ، جو تو نے مجھے کام دیا، جو تو نے مجھے مشن دیا تھا، جو سپورٹ میں کام کیا تھا، وہ خداوند میں نے بڑے فخر سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے خداوند کیا۔ یہ سچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر بھی اس نے ہر انسان کی فکر کی،
اور اس نے اپنے باپ کی بھی فکر کی، جس باپ نے اس کام کو کرنے کے لیے دیا تھا، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے بھی اس کام کو کیا۔ اور خداوند خدا جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا ملاپ جو ہے آدم سے رہے، کیونکہ وہ آدم سے باتیں کرتا تھا، وہ اس سے بات چیت کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، اس سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بے شک اس نے گناہ کیا، اس نے اپنا رخ بدل لیا، وہ نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی باپ نے مناسب سمجھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر وہ اس بات کو پورا کرے کہ آدم کا دوبارہ گھر میں آنا ضرور ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خدا نے ایک بہت بڑی رات تیار کی تھی۔ بہت سے انبیاء آئے اور وہ اپنے آپ کو بچا کے چلے گئے، لیکن کسی کے وسیلہ سے نجات نہ تھی، کسی کے وسیلہ سے رہائی نہ تھی، صرف اور صرف باپ کے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے نجات دی۔ اسی نے ہی نجات کا کام کیا، اسی نے ہی مخلصی کا کام کیا، اسی نے ہی رہائی کا کام کیا، کیونکہ وہ باپ جو ہے وہ بے پناہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کے دکھوں کو دیکھا کہ اس کے دکھ تو بہت بڑے تھے۔ اس صلیبی موت پہ وہ کچلا گیا، مارا گیا، گھائل کیا گیا، اس کے اوپر اتنے تشدد ہوئے، بے پناہ تشدد ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے باپ کا کام نہیں چھوڑا، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں بس ختم ہے، مجھ میں برداشت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا خداوند اے باپ، میں نے تیرا کام کر دیا، میں نے تمام کر دیا، اس روئے زمین پہ رہ کے خداوند جو کام تو نے مجھے دیا میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر دیا۔ خداوند یسوع کی قربانی ایک عام قربانی نہیں تھی، ایک معمولی قربانی نہیں تھی، اس کی قربانی بہت بڑی